محمد کی خوشنودی کو حاصل کریں انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھ دیں اپنا۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو سمجھ میں آگے عزیزان گرامی کہ صبر کا فلسفہ مولا نے کیا بتایا کہ جنت کا اشتیاق ہو، جہنم سے خوف ہو، دنیا سے بے اعتنائی ہو اور موت کا انتظار ہو، اور اس کی وجوہات بھی مولا نے بتا دی۔ اب مجھے آپ انصاف سے بتائیں کہ اللہ کیوں نہیں حسین اور حسین والوں کا ساتھ دے، کہ اللہ کیوں نہیں حسین اور حسین والوں کی حمایت میں کھڑا رہے، کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی، ایک بہت بزرگ عالم کا ایک جملہ ہے جو کہتے تھے کہ جب حسین کی بہن کربلا سے روانہ ہوئی، ابھی خطابت کا جملہ ہے کہ جب حسین کی بہن کربلا سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئی تو ایک مرتبہ پکار کر اپنے بھائی سے کہا کہ حسین میرے لشکر کو دیکھو، میں نے ایک صف میں ساری بیواؤں کو کھڑا کر دیا ہے، دوسری صف میں میں نے یتیم بچوں کو کھڑا کر دیا ہے، اور حسین تم دیکھنا کہ میں اس لشکر کو لے کر دنیا کی ایک عظیم طاقت کا تختہ الٹنے جا رہی ہوں۔ یہ صبر کی ہمت ہے، یہ تحمل کی طاقت ہے۔ عزیزان گرامی، حسین اور زینب وہ شخصیات ہیں کہ جن کے سامنے، جن کے صبر کے سامنے ظلم نے گھٹنے ٹیک دیے، ہار گیا ظلم، ہار گیا۔ آپ نے کہیں سنا ہے عزیزان گرامی، کبھی بھی سنا ہے اب یہ جو ایام شروع ہوئے ہیں یہ حسین کے بچوں پر ماتم کرنے کے لیے ہیں، ہے نا؟ 25 محرم کو ہمارے چوتھے امام کی رحلت کی تاریخ ہے، اس کے بعد میرے مظلوم مولا کا 20واں ہے، اور اس کے بعد جو سفر کے مہینے کا عشرہ اول ہوتا ہے وہ سکینہ بنت الحسین کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، ان 20 دنوں میں یہ جو دن ہیں ہمارے پاس، ہم اس قدر گریہ کرتے ہیں، اتنی روایات آپ سنتی ہیں، بارہا سنتی ہیں، وہ شب عاشور سے لے کر کے وہ میرے مولا کی جدائی سے لے کر کے سکینہ کی جو تکلیف ہے بس اس کا بیان ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے کسی سے سنا، سوال آپ سے ہے، کبھی آپ نے کسی سے سنا کہ جناب سکینہ نے یا اور کسی بھی چھوٹے سے بچے نے، میں بڑوں کی بات بھی نہیں کر رہی ہوں، کہ کسی بھی چھوٹے سے بچے نے میرے مولا سے یہ کہا ہو کہ آقا یا بابا یا چچا ماموں بیعت کر لیجئے، ہم سے اب پیاس برداشت نہیں ہوتی؟ کبھی نہیں۔ تکلیفیں اٹھائیں، جب تماچے کھائے چچا کو پکارا، جب کرتے کا دامن جلا کہا میں نجف جا کر شکایت کروں گی، لیکن اس بچی نے کبھی بد دعا نہیں کی۔ نہ حسین کے بعد کبھی کسی کی زبان سے یہ نکلا کہ اگر مولا بیعت کر لیتے تو ہم ان تکالیف سے بچ جاتے، لیکن نہیں عزیزان گرامی۔ اور تکلیف، وہ کیسی تکلیف کہ آپ سننا چاہتے ہیں؟ بی بی خود بیان کرتی ہیں، جناب سکینہ نے خود بیان کیا کہ جو مظالم ان پہ ڈھائے گئے۔ زان گرامی، جب بی بی اونٹ سے اتاری گئیں کوفے کے نزدیک تو وہ ٹھہر نہیں پاتی تھی، ٹھہر نہیں پاتی تھی۔ آپ سب نے سنا ہے، میں کوشش یہ کروں گی کہ تفصیلات زیادہ نہ دوں آپ کو، اس لیے کہ دل کو بڑی اذیت ہوتی ہے، لیکن آپ کو سن کر یہ تکلیف ہے۔ ذرا سوچئے رباب نے کیسے برداشت کیا۔ نظر کے سامنے ایک 4 برس کی یتیمہ ہے حسین کی، 3.5 برس کی یتیمہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ بی بی اس لیے نہیں ٹھہر پاتی تھی کہ بی بی کئی دنوں سے سوئی نہیں تھی۔ جتنے دن کا یہ سفر ہے نا کربلا سے کوفہ تک، آرام آرام سے سنیں، کہ بی بی سوئی نہیں تھی۔ بی بی خود فرماتی ہیں کہ مجھے ایسے لاغر اونٹ پر باندھا گیا تھا کہ جو چل نہیں پاتا تھا، اس لیے کہ میں مسلسل گریہ کرتی تھی۔ مجھے کبھی ماں کے پاس سے ہٹا کر پھوپھی کے پاس دیا جاتا تھا اور مجھے تنہا رکھ دیا گیا۔ جب میں اس اونٹ سے بارہا گر جاتی تھی اور میرا بھائی پریشان ہوا کرتا تھا۔ عزیزان گرامی، ماشاءاللہ ماؤں کا مجمع ہے نا میرے سامنے، سنیں اس بات کو کہ جب میری پھوپھی رو کر کہتی تھی کہ میری بچی اونٹ سے نیچے گر گئی ہے تو پھر مجھے اس کی پشت سے باندھ دیا گیا، اور چونکہ یہ اونٹ لاغر تھا یہ اکثر پورے قافلے کے پیچھے رہ جاتا تھا اور برابری میں لانے کے لیے اسے اذیت دی جاتی تھی۔ میں جب تک اونٹ کی پشت سے بندھی نہیں تھی
ترجمہ میں پیش کر رہی ہوں بی کے کلام کا. بی کہتی ہے کہ جب تک میری پشت مجھے اونٹ کی پشت سے باندھا نہیں گیا تب تک میں گرتی رہتی تھی, لڑکھڑاتی رہتی تھی, لیکن جب باندھ دیا گیا اس کے بعد میں اس لیے نہیں سو پائی کہ اونٹ کے کوہان سے میرا کلیجہ چھلتا تھا. عزیزان گرامی, یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک اتنا کم سن بچہ ہو کہ جس کا سینہ حسین کے سینے کی گرمی کے سوا اور کوئی بستر نہ جانتا ہو, اس پر یہ ظلم ہے, اس پر یہ ظلم ہے, یہ اذیت اس پر ڈھائی گئی کہ جب اونٹ سے اتارا گیا تو اونٹ کی پشت لال تھی. عزیزان گرامی, ایسے ہی ایک موقع پر کہ جب یہ یہ بچی گری ہے نا اونٹ سے, تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ حسین کا سر جس نیزے پہ ہے وہ نیزہ زمین میں نصب ہو گیا ہے. ایک مرتبہ آ کر انہوں نے بڑی کوشش کی انہوں نے کہ اس نیزے کو اٹھا لے, لیکن وہ پتھر کی زمین ہے اور نیزہ ٹس سے مس نہیں ہوتا. ایک مرتبہ جب ہار گئے نا, ارے تازیانہ لہراتے ہوئے میرے چوتھے امام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے, تمہارے بابا کا سر جس نیزے پر ہے وہ آگے نہیں جانا چاہتا, جلدی بتاؤ, یہ سب سے قیمتی سر ہے. حسین کا سر سب سے قیمتی سر ہے. اور ایک مرتبہ اذیت سے میرے مولا نے دیکھا, اس کے بعد پھوپھی کی طرف جو دیکھا. عزیزان گرامی, یہ اہل بیت کا خاندان ہے, ان کے پاس وہ علم ہے کہ جس کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, اور ایسی محبت ہے آپس میں کہ جس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی. آپ جانتے ہیں علی کی بڑی بیٹی نے اپنے کو اونٹ کی اس اونچائی سے نیچے گرایا. کہہ دینا آسان ہے, پتھر ہیں, بی کے ہاتھ پسے پشت بندھے ہوئے ہیں, کتنی تکلیف میری بی نے اٹھائی. ارے زینب سنبھل نہیں سکی, گھٹنیوں چلنا شروع کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے سر سے آواز آئی ہے, زینب ذرا دیکھو میری سکینہ راہ میں کہاں چھوٹ گئی. زینب خبر گیری کرو میری بچی کی, اونٹ سے گر گئی ہے سکینہ, کھو نہ جائے اس ون میں. ماشاءاللہ میرے سامنے ماؤں کا مجمع, اللہ آپ کی گودیوں کو بطفیل شہزادی سکینہ آباد رکھے. 40 قبریں آپ کو راستے میں ملیں گی کہ جن کو بنایا گیا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبریں ہیں کہ جو لڑک کر اونٹ کی ننگی پشت سے گرتے رہے اور گھوڑوں کی ٹاپوں میں, کبھی اونٹ کی ٹاپوں میں الجھ کر ختم ہوتے رہے. میرا سلام ان ماؤں کے صبر کو کہ جنہوں نے اس مظلومی کے عالم میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے پامال ہوتے دیکھا, جنہیں یہ مہلت اور اجازت نہیں تھی کہ وہ پلٹ کر انہیں اٹھا لے یا اس قافلے کو رکوا کر انہیں اپنے سینے سے لگا لے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلام ہمارا ان ماؤں کے جذبے کو. یہ صبر ہے اور یہ حمایت ہے حسین کی. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ علی کی بڑی بیٹی گھٹنیوں چل رہی ہے, یہ مقتل ہے, بیابان ہے. کیا نہ یاد آیا ہوگا کہ کیا شاہی تھی, کیا عباس نہ یاد آئے ہوں گے اس وقت, کیا علی اکبر نہ یاد آئے ہوں گے. ارے میری بی کا یہ عالم ہے, چہرے پر زلفیں ہیں, ارے ہاتھ پر سے پشت بندھے ہیں, گھٹنیوں سے کوہنیوں سے چلتی ہے, پکارتی ہے سکینہ کیا امانتداری نبھائی ہے بی. سلام ہمارا. کبھی شام غریبہ میں مقتل میں تلاش کرنے چلی جاتی ہو, کبھی دوران سفر ریگستان کے جلتے ہوئے پتھروں پر چلتی ہو. بی پکارتی ہیں. دور بیٹھا کیا دیکھا کہ ایک بی ہے کہ جس کے چہرے پر ایک نقاب ہے اور اس کی گود میں سکینہ کا سر ہے, جو سایہ ہے سکینہ کے چہرے پر. سکینہ کی آنکھیں بند ہے, بڑی محبت سے وہ نقاب پوش معظمہ اس کے چہرے کو سہلاتی جاتی ہے. ایک مرتبہ زینب کا دل بھر آیا, کہا بی میرا سلام قبول کیجئے. اے بی بڑا شکریہ آپ کا, آپ نے میری اس یتیمہ بچی کو سنبھال لیا. بی بڑا شکریہ آپ کا, آپ نے اس کے سر کو اپنی گود
گود میں رکھ لیا. میں کیا بتاؤں بی بی، جب سے میری یہ بچی یتیم ہوئی ہے اسے گھڑکی اور تماچوں کے سوا کچھ نصیب نہیں ہے. یہ بڑی غم رسیدہ بچی ہے، یہ بڑی دکھ پائی بچی ہے. ارے ایک مرتبہ جب شکریہ ادا کر چکی زینب، اس نقاب پوش بی بی نے اپنے سر کو اٹھا کر کہا زینب واللہ زینب تیری غربت کہ تم ماں کو نہیں پہچان پائی. اے زینب تو ماں کا شکریہ ادا کر رہی ہے. اے زینب میں تیری ماں ہوں. ارے میں نے سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا ہے. عزیزان گرامی، جب رویا کیجئے نا تو فاطمہ کے غم کو یاد کیجئے کہ جس نے اپنی دو نسلوں کو کٹتے اور مٹتے دیکھا، جو ہر آن ہر گام ساتھ تھی. میں نہیں جانتی زینب نے اس مرحلے پر کس طرح ماں سے خود کو جدا کیا. یہ انسان کی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے کہ جب ماں اس کی ہمدردی پہ مائل ہو جائے تو اس کے سارے غم ابھر کے باہر آ جاتے ہیں. روایت یہاں خاموش ہو جاتی ہے جیسے روایت وہاں خاموش ہو جاتی ہے کہ شام غریبہ میں مولا کائنات آئے تو زینب قدموں سے لپٹ گئی. کسی کی مجال نہیں ہے کہ سوچ لے اس وقت زینب نے باپ سے کیا کہا تھا، اس وقت زینب نے ماں سے کیا کہا ہے. الغرض اپنی چھوٹی سی بھتیجی کو لے کر علی کی شیر دل بیٹی چلی. اب سکینہ پہ یہ ظلم ہے کہ سکینہ گر نہ جائے اس لیے اونٹ سے باندھ دیا گیا ہے. جب جب اونٹ تیزی سے چلتا ہے بچی پکار کر کہتی اماں میرا سینہ، اے میرے چچا مجھے اس اذیت سے بچا لو، اے میرے چچا مجھے اس اذیت سے بچا لو. میں ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہتی ہوں، بس ایک سوال کا میرے جواب دیجئے. جس سفر میں اتنی اذیت اس بچی نے اٹھائی ہو، کتنا انتظار رہا ہوگا سکینہ کو کہ یہ سفر کب ختم ہوگا. ہر وقت بچی نے یہی سوچا ہوگا کہ یہ سفر کب ختم ہوگا کہ میری یہ اذیت مٹ جائے. ہائے افسوس کہ بچی نہ جانتی تھی کہ جب یہ سفر ختم ہوگا تو سینہ چاک ہوگا تکلیف سے. ارے پسلیوں میں خون جمع ہوگا بچی کے، اور جو داخل کوفہ ہوں گی تو صدقہ پھینکیں گے لوگ اوپر سے. ارے پھر غیرت نفس کا امتحان ہوگا. ارے بازار اور کوچوں سے پھرایا جائے گا. بس ایک آخری جملہ، ایک اور سوال ہے آپ سے. مجھے بتائیں کہ جس جگہ انسان بڑی شان و عزت سے رہ کر آتا ہے نا، اس جگہ میں اگر وہ ذلیل و رسوا ہو کر اسے لے جایا جائے تو وہ بہت تکلیف محسوس کرتا ہے. ہاں کسی کی مجال تو نہیں کہ اہل بیت کی عزت میں کوئی کمی کرے، لیکن یہ بے ردائی بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم. یہ باغی کہلانا، یہ خارجی کہلانا بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم. تصور کرو علی کی بیٹیوں کی ہمت کو سلام کرو کہ جس کوفے میں شہزادیوں کی طرح رہتی تھی آج اسی کوفے میں داخل ہو رہی ہے. ارے آگے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں. علی و فاطمہ کی بیٹیاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپنا چاہتی ہیں کہ ایک مرتبہ در کوفہ میں جیسے ہی بی بی پہنچی کسی نے کہا السلام علیکم یا بنت امیر المومنین. ارے زینب کی حیرت اگر سمجھ جاؤ تو اس کی غربت سمجھ میں آئے گی. کہتی ہے سجاد مجھے کس نے اس دیار غیر میں ایسی غربت میں سلام کیا؟ کون اس دیار غیر میں زینب کو قابل سلام جانتا ہے؟ ایک مرتبہ میرے امام سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں نظر اٹھا کے دیکھیے میرے چچا کا لاشا ہے. ارے مسلم غریب کا لاشا ہے. زینب نے جواب دیا اے میرے غریب بھائی کے غریب سفیر، تم پر بھی علی کی بیٹی کا سلام ہو. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ